ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج بھی انشاءاللہ تعالی روزے کے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. خصوصی طور پر دوران روزہ احتلام کا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان سوتا ہے اور اس کو احتلام ہو جائے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. تو اس مسئلے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتلام کو مفسد صوم قرار نہیں دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتلام ہونے کو روزے کا توڑنا قرار نہیں دیا ہے. چنانچہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے پہ بھی اگر کسی کو انزال ہو جاتا ہے اور اس نے جمع نہیں کیا ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کپنگ کروانا یعنی پچنا لگوانا یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے دینا، یعنی ٹیسٹ کرنے کے لیے، شوگر ٹیسٹ کے لیے یا کسی بھی ٹیسٹ کے لیے اگر آپ بلڈ دے رہے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پچنا لگوانے کی اجازت ہے. پچنا لگوانا، کپنگ کروانا. ان نبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے یعنی کپنگ کروائی. اور کپنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ باہر کی طرف نکلتا ہے، بلڈ باڈی سے باہر نکلتا ہے. کپنگ آپ جانتے ہوں گے، پچنا لگوانا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اور یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے حضرت ابن عباس کی، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1938 ہے کتاب الصوم کے اندر. اور یہ دوسری روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا، دونوں نے روزہ توڑ دیا. تو علماء محدثین کا کہنا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یعنی یہ جو ترمذی کی روایت کتاب الصوم کے اندر یہ جو روایت ہے، یعنی جس نے پچنا لگایا اور جس نے لگوایا دونوں نے روزہ توڑ دیا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اس کے متعلق جو ہے علماء محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منسوخ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس معاملے میں موجود ہے. لہٰذا اسی لیے جمہور، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، یہ تمام کے تمام چاروں ائمہ اور اس کے علاوہ جمہور کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور ناسخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پچنا لگوایا ہے وہ ناسخ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص پچنا لگواتا ہے، کپنگ کرواتا ہے، تو کپنگ کروانا اس کے لیے جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور کپنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ نکلتا ہے، بلڈ باہر نکلتا ہے، باڈی سے باہر نکلتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص ٹیسٹ کے لیے اگر بلڈ وغیرہ دیتا ہے یا بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے یا بلڈ باہر نکالتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سا جو مسئلہ ہے یہ واضح ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں کسی اور خاص ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.